ہمارے عزیز سجاد اشرف کی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں منعقد کی گئی، جس میں میں اور آپ تمام حضرات شریک ہیں۔ سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس شادی کو بابرکت اور مبارک فرما دے۔ اللہ کی جو نعمتیں اور انعام انسانوں پر ہوئے، ان میں انسان کا اپنا وجود ہے، ملنے والے اعضاء ہیں، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں۔ رہنے کے لیے مکان، صحت، تو انہی نعمتوں میں شادی کا ہونا، گھر کا آباد ہونا، گھر کا بسنا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ کسی مسلمان پر اللہ جب کوئی نعمت کرے تو اس مسلمان کو چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، اور شکر بھی اسی وقت ادا کرے۔ اور شکر بھی خود ادا کرے، اور شکر ادا کرے تو صرف عرش والے کا ادا کرے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ میں تو لگتا میں قبرستان چاہ گئی، کوئی ہوں ہاں، کوئی بولو، کوئی سر ہلاؤ۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ؟ ہر نعمت کا شکر کرو، اور شکر بھی اسی وقت کرو۔ ادھر نعمت ہو، ادھر شکر کے جملے زبان پہ آ جائیں۔ اور شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ بس ان تین باتوں پہ میں نے ایک دو دلیلیں دینی ہیں، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن پاک نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا جو پیغمبر بھی ہے اور بادشاہ بھی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. تخت ان کا ہوا میں اڑتا ہے. یہ ذرا نعمتیں ذہن میں رکھیں جو ان پر اللہ نے کی ہے. اللہ نے نبوت بھی دی، بادشاہی بھی دی، اور بادشاہی بھی ایسی کہ تخت ہوا میں اڑتا ہے. پرندوں کی بولیاں جانتا ہے اور جنات پر حکومت کرتا ہے. جنات تابع ہیں. یہ اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنی فوج سمیت ایک مہم پہ روانہ ہے. ایک وادی سے گزرنا ہے. اس وادی میں چیونٹیاں اپنی روزی کی تلاش میں ہیں. پیغمبر کا پورا لشکر اس وادی سے گزرنا چاہتا ہے. اللہ نے چیونٹیوں کی ملکہ کو دکھایا کہ حضرت سلیمان آ رہے ہیں. فوج ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں. یہیں سے گزرنا ہے. تیری رعیت کہیں ان کے قدموں کے نیچے آ کے کچلی نہ جائے. ملکہ نے یہ دیکھا تو ملکہ نے چیونٹیوں کو خطاب کیا اور چیونٹیوں کی ملکہ کے اس خطاب کو اللہ نے قرآن بنا دیا. صرف قرآن نہیں بنایا، جس سورت میں اس کا ذکر ہوا اس پوری سورت کا نام رکھا سورۃ النمل. اور نمل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کو. پوری سورت اس سے منسوب کر دی. وہ کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ واپس چلی جاؤ. چیونٹیاں کہتی ہیں ملکہ ابھی روزی پوری نہیں ہوئی، ابھی واپس جانے کا وقت نہیں آیا، اور خلاف معمول آج جلدی واپسی کا آرڈر کیوں؟ کہتی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. کہیں تمہیں سلیمان اور سلیمان کا لشکر اپنے قدموں کے نیچے کچل نہ دے. تم کچلی جاؤ، ماری جاؤ. یہیں سے انہوں نے گزرنا ہے، لہذا اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ. آپ کا اگر ذوق رہے گا تو میں بھی کوئی بات کروں. تے جے تسی بالکل فریجج لگ کے سننا تو پھر میں بھی صوفیوں والی بات شروع کر دوں گا. بزرگوں، دوستوں، ذوق ہو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ملکہ کو، چیونٹیوں کی ملکہ کو اپنی رعیت کا کتنا خیال ہے. وہ کہتی ہے میری رعیت کچلی نہ جائے.
ہمارے حکمرانوں سے تو چیمٹیوں کی ملکہ بہتر ثابت ہوئی تھی. انہیں اپنی رعیت کا کوئی خیال نہیں اور اسے اپنی رعیت کا میری رعیت کچلی نہ جائے ماری نہ جائے چلی جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں. سلیمان آ رہا ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. چیمٹیاں کہتی ہیں ادھر کہتی ہو پیغمبر ہے ادھر کہتی ہو پیغمبر کے صحابہ ہیں پھر کہتی ہو وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے کچل دیں گے. اللہ کا پیغمبر ہو زیادتی کرے ہم چیمٹیوں پر پیغمبر کے صحابہ ہوں زیادتی کرے چیمٹیوں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر کے یار اور زیادتی ہم پہ کریں. حضرت سلیمان کہنے لگے مناظرے دا ٹائم نہیں بحث دا وقت نہیں ہو بالکل سر تے چڑھ گئے لے. لا یہدمنکم توجہ ہے آپ کی بات پسند آئی تو سبحان اللہ کہو گے. کہتی ہے لا یہدمنکم سلیمان وجنودہ کہیں تمہیں سلیمان اپنے قدموں کے نیچے کچل نہ دے. سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے قدموں کے نیچے کچل نہ دے. اور جس وقت تم ان کے قدموں کے نیچے آؤ گی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. میں مسجد میں نہیں کھڑا ہوں میں ایک گراؤنڈ میں کھڑا ہوں اور مجھے اس کی نزاکتوں کا خیال ہے کہ ہر طبقے کا میرا بھائی میرے دوست یہاں موجود ہوں گے. ہمارے ہم مسلک بھی ہوں گے دوسرے مسلک کے احباب بھی یہاں تشریف لائے ہوں گے. تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو کسی کی دل آزاری کا سبب بن جائے. لیکن تھوڑا سا چیمٹی کی عقیدے پر تو غور کرو نا. دوسرے طبقے میں کہ میرے بھائی آئے ہیں تو وہ بھی غور کرے نا. زندہ پیغمبر سویا بھی نہیں اور پیغمبر کے یار ملکہ کہتی ہے وہ جب پاؤں کے نیچے تمہیں کچل رہے ہوں گے انہیں پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی وہ کوئی سمجھ بھی تو آئی کہ کوئی آئی تو یار ہرنولی دے لوگ ناراض لگا. کیا کہا تھا چیمٹیوں نے؟ اللہ کا پیغمبر ہو پیغمبر کے صحابہ ہو اور ہم چیمٹیوں پہ ظلم کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرنولی کے لوگوں یہ تو چیمٹیوں کو بھی پتا تھا کہ جو نبی کے صحابی ہوتے ہیں وہ چیمٹیوں پر بھی زیادتی نہیں کرتے. تو نے کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ صدیق اکبر نے فاطمہ پہ زیادتی کی تھی؟ نعرہ تکبیر! صدیق اکبر! تو نے یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ ہوں میرے نبی کے صحابہ اور زیادتی کریں نبی کی بیٹی کے ساتھ دل مانتا ہے تمہارا؟ دل مانتا ہے تمہارا؟ ہوں نبی کے یار اور زیادتی کریں نبی کے گھرانے کے ساتھ دل مانتا ہے تمہارا؟ چیمٹی نے جب یہ بات کہی نا کہ سلیمان پاؤں کے نیچے کچل دیں گے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اللہ نے چیمٹی کی بات کو فضا میں اٹھایا اور سلیمان کے کان پہ دے مارا. سن چیمٹی کے آخر یہی
حضرت سلیمان نے جب چیونٹی کی بات سنی نا اور سمجھی، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرا پڑے۔ یہ مسکرانے کا لفظ تو یار میں نے تبسم کا معنی کیا، ضاحکاً کا معنی تو میں نہیں کر سکا، چلو کوشش کرتا ہوں۔ فتبسم ضاحکاً، وہ مسکرا کے ہنس پڑے، وہ مسکرا کے ہنس پڑے۔ یہ جو تبسم ہوتا ہے نا، تبسم یہ کیا ہوتا ہے؟ خود بندہ سنے پاس والا بھی نہ سنے، یہ تبسم ہوتا ہے۔ ذیک کیا ہوتا ہے؟ ساتھ والا سن، یہ ذیک ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہکہ، اور کہکہ یہ ہوتا ہے بے نالج بندہ ہسے تے موڑ تے آواز، اس کو کہتے ہیں کہکہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کہکہ مار کے کبھی نہیں ہنسے، ہمیشہ میرے نبی نے تبسم مسکرائے۔ حضرت سلیمان چیونٹی کی بات سن کے مسکرا کے ہنس دیے۔ جس کے لیے میں نے سارا واقعہ بیان کیا ہے، میں اس جگہ پہ آپ کو لے آیا ہوں، خدا کے لیے اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ چیونٹی کی بات سنی، سمجھی، مسکرائے، اور اسی وقت کہنے لگے ربے اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مولا مجھے توفیق عطا فرما کہ جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں۔ میں اس کا کیا ادا کروں؟ میں اس کا کیا ادا کروں؟ شکر۔ ابھی نعمت ہوئی ہے، ابھی پیغمبر پہ نعمت ہوئی ہے، تازہ نعمت، اور انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے پیغمبر نے رب کا کیا ادا کیا ہے؟ کیا نعمت ہوئی جی؟ پہلے جنات پہ حکومت تھی، تخت ہوا میں اڑتا تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا، حکمران بھی تھا، نبی بھی تھا، پرندوں کی بولیاں جانتا تھا۔ آج اللہ نے نئی نعمت کی چیونٹی کی زبان بھی سمجھا دی ہے۔ یہ نئی نعمت، آج نئی نعمت ہوئی کہ چیونٹی کی زبان سمجھ آنے لگی، تو اس نعمت پہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ادا کیا؟ اگر علماء مجھے اجازت دیں، سامعین میں بھی بہت سارے علماء سٹیج پہ بھی ہیں، ایک شکر میں ایک اور نعمت کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، کہوں؟ بات پسند آ جائے تو کہنا بے بندیال بھی اچھی بات ہے۔ نعمت یہ ہوئی کہ چیونٹی کی بولی سمجھ لی۔ بندیال بھی کہتا ہے ہاں یہ بھی نعمت ہے، اور یہ بھی نعمت ہے کہ پیغمبر نے اس نعمت پہ شکر کیا کہ مولا یہی مسئلہ تو میں انسانوں کو سمجھاتا تھا، یہی مسئلہ تو میں جنات کو سمجھاتا تھا، اللہ بتائے تو پتہ چلے، اللہ نہ بتائے تو غیب کوئی نہیں جانتا۔ جو مسئلہ جنوں انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مولا تیری کتنی بڑی نعمت ہے، تو نے یہ مسئلہ چیونٹی کو سمجھا دیا ہے۔ یہ نعمت تو تو نے یہ مسئلہ کس کو سمجھا دیا؟ وہ کہتی ہے انہیں پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ۔ ہم جو اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہم کچی روایتیں، کچی باتیں
واقعات کس سے ہم بیان نہیں کرتے، یہ ہماری عادت ہے۔ اللہ نے ہماری قسمت میں قرآن کر دی، ہم قرآن بیان کریں، لیکن کوئی ایسا واقعہ اگرچہ وہ مستند نہ ہو لیکن اس سے عقیدہ بگڑے نہیں، عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے، عقیدہ کیا ہو جائے اور پکا ہو جائے، تو اس کے بیان کرنے میں حرج بھی۔ توجہ ہے آپ کی، یہ میں ہی بیان کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہماری لائبریریوں میں کتب خانوں میں عام ملتی ہے، کتاب النوادر۔ اب نوادر سے آپ سمجھ رہے ہوں گے بھی نادر نادر گلنا، اوپریاں کتاب النوادر۔ کتاب الحیوان، اس میں مختلف حیوانات کی باتیں انہوں نے جمع کر۔ یہ جو کتاب النوادر ہے نا، اس نے ایک واقعہ لکھا، یہ کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اس کی بولی سمجھ لی نا، چیونٹی کی زبان ملکہ کی، اور اس کا عقیدہ دیکھا اور رایا کے ساتھ اس کی ہمدردی دیکھی، تو اللہ نے، تو حضرت سلیمان نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میں اس چیمٹی نال ملاقات کرنا چاہتا، میری ملاقات کر۔ اللہ نے فرمایا کرا دیتے، چیمٹی سے ملاقات۔ بات چیت ہوئی نا، تو جب الگ ہونے لگے نا، الگ، تو بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں سے پوچھتے ہیں ساڑھے لائے کوئی خدمت ایسا تو انہیں کس کام آ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان جب الگ ہونے لگے نا، تو حضرت سلیمان نے چیونٹیوں کی ملکہ سے کہا، حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام اٹکی ہویا، میں پیغمبر بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، جنات میں میری حکومت ہے، تخت میرا ہوا میں اڑتا ہے، حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت، تیری کوئی ضرورت تو مجھے بتا۔ ملکہ نے یہ جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن یار بعض اوقات نا ترجمہ کرنے میں لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ عربی عبارت آپ خود سمجھ لینا اور وہ سمجھ کے آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو اس میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ عبارت بڑی آسان سی ہے عربی، لیکن مجھے یقین ہے کہ 70% لوگ تو اسی وقت سمجھ جائیں، 30% کے لیے میں ترجمہ کر دوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلو یہ رولا ہی مکے، توجہ ہے آپ کی؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو۔ یہ پیشکش کون کر رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ یہاں تو لوگ کشکول لے کے حکمرانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاتا ہے، اور کچھ نہیں دیں دیتے، زکاة کمیٹی دا ممبر ہی بڑھا۔ کوئی مولوی بھاگ دیں بھئی اسلامی نظریاتی کونسا دے رکن بڑھ جاوی، اسلامی مشاورتی کونسا دے رکن بڑھ جاوی، تے جنہ دی نظر 13 نمبر کمزور ہوئے نا، او آدن سن رویا دے ہلال دا ممبر بڑھا، چاند ویکھنا لی کمیٹی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چاند دیکھنے والی کمیٹی کا ممبر ہمیں بنا، وہ ادھر بانٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کو دو، کو اس کو دو، کو اس کو نوازو۔ کون چھوڑتا ہے؟ یہاں سلیمان پیشکش کرتا ہے، تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، میں پیغمبر بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، بول۔ چیمٹی جواب میں کہتی ہے انت عاجز، سبحان اللہ تو کہو، انت عاجز،
یہ ٹھیک ہے کہ تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہے لیکن ہے تو عاجز. یہ ٹھیک ہے کہ بادشاہی تیرے پاس ہے لیکن ہے تو عاجز. جنات پہ حکومت کرتا ہے تو عاجز. اگلی بات جو چیونٹی نے کی نا، کتنے لوگ عربی کی عبارت کو سمجھیں گے؟ کہتی ہے انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز. تو عاجز ہے تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں. نعرہ تکبیر، شہادت توحید و سنت. عاجزوں سے مانگنا جائز نہیں. مانگنا اس سے چاہیے جو قادر ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو قدیر ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مانگو اس سے جو مالک ہو. کس سے مانگنا چاہیے؟ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے مجھ سے کہتا ہے بدیالوی صاحب موبائل من دے دو. اگو میں دیواں یا نہ دیواں میری مرضی. منگنا تو ٹھیک ہے نا، کیوں؟ یہ میرے اختیار میں. کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی. اختیار ہے مجھے، میں اسے دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے. منگنا تو ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے بندیالوی صاحب اے جس پلاٹ پروگرام ہو رہا اے تساں میرے نام لواؤ، بولو نا، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بندیالوی جی یہ پلاٹ میرے نام لواؤ. اے منگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ اس پلاٹ کا میں مالک نہیں. اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. اور وہ کون ہے؟ جن سے تم مانگ رہے ہو. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. یہ قرآن ہے یار، یہ قرآن ہے. کبھی کھجور کے اوپر جو گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھتے ہو؟ آپ کھجور کھانی ہے تو وہ دیکھنا ہے، دیکھ کے میری تقریر کو بھی یاد کرنا ہے. یہ پردہ کیڑا قیمتی ہوندا. میں ابھی غلہ منڈی سے گزر کے آیا ہوں. آپ میں بھی کئی آڑتی لوگ بیٹھے ہوں گے. کرو میرے نال سودا، میں کروڑ پردے اکٹھے کرنا، تسی 100 روپے دے لو. لو میں کروڑ پردے اکٹھے کرتا ہوں، کرو میرے نال سودا. اتنی نکمی چیز جس کی قیمت کوئی نہیں. بندیالوی کی آج بات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. مولا ایڈی حقیر چیز تو گٹھلی تے پردہ چڑھایا کیوں؟ فرمایا اساں گٹھلی تے پردہ اس واسطے چڑھایا کہ گٹھلی دی کھٹاس جیڑی ہے نا ایک کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے. ہم نے اس کو روک لیا، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھٹاس ادھر نہ جائے. ہمارے نقطہ نظر سے بڑی قیمتی چیز ہے، تیرے نقطہ نظر سے کوئی چیز نہیں. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹے ہوئے پردے کے بھی مالک. یہ قرآن ہے، یہ سورت فاطر ہے. اسی کو آگے جا کے کہا یوم القیامت یکفرون بشرککم، کہ جن کو تم پکار رہے ہو قیامت کے دن یہ تمہارے شرک سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے. مانگنا اس سے چاہیے جو، بولو تو صحیح یار، جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا؟ اپنا جب ذکر کرتا ہے، رب جب اپنا ذکر کرتا ہے تو رب کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض،
لہو ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک. اور اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں سب کو یاد ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. واہ میرے مولا، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. اللہ دی قسم ہے جنہ کو کھوئی گئی ہے نا، بڑے بڑے حکمران آئے کھوئی گئی، او تے سان تجربہ سی. اے جڑا اللہ دا جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، اے جدا ممنون حسین صدر بنیا نا تے پھر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے. اس دیاڑے سمجھ آئی بے اللہ اینج دے جس کو چاہتا ہے بادشاہی بے نیاز جو ہے. ورنہ خدا دی قسم کسی دے وہم و گمان نہیں چاہیے کہ عثمان بزدار پنجاب دا وزیر اعلیٰ بن گیا. شاہ محمود قریشی دے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے لوگ اس جماعت میں، بڑے بڑے لوگ، لیکن ہما کس کے سر پہ بیٹھ گیا؟ کسی کے وہم و گمان. پڑھو میرے ساتھ سورۃ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ پہلی سورت ہے. آخری سورت پہ آؤ، آخری سورت پہ آؤ. تم سب کو یاد ہے قل اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس مالک الناس. یہ جگہ جگہ رب کہتا ہے میں مالک ہوں. اور جنہیں تم پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون. کرو مانا یار. چلو یملکون دا میں کرتا، پھر لا دا تسی کر لینا. یملکون وہ مالک ہیں، یملکون. اور لا یملکون دا کرو. مسقال ذرۃ، واہ میرے اللہ، مسقال ذرۃ. اللہ دی قسم ہے اگر ذرہ ہوندا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان پہ وقت جانا. ہم کیسے سمجھاتے اس کو؟ ہم نیچے سے ایک ذرہ اٹھاتے، نیچے سے ہم ایک ذرہ اٹھاتے، ہم کہتے خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ، اس کو کہتے ہیں ذرہ. وعدہ کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں. خدا دی قسم ہے یہ ذرہ ہوندہ نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی جٹ نو، پنجابی جٹ نو، بابا یہ ہوتا ہے ذرہ، یہ ہوتا ہے ذرہ. بابا کہتا منتا کک سمجھ نہیں، منتا کک سمجھ نہیں. کچھ نہ کہے بچوں، کچھ نہ کہیں، بیٹھ رہے ذرا سانتے کک سمجھو. میری بات کو غور سے سننا ہے، غور سے سننا. مولا صدقے جاما کیڑا لفظ بولے آئی؟ عربی چوی ذرہ، اردو چوی ذرہ، فارسی چوی ذرہ، ہندی چوی ذرہ، گجراتی چوی ذرہ، پنجابی چوی ذرہ، پشتو چوی ذرہ. اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہو، جٹ نو بھی سمجھ آوے بے ذرہ کی ہوندا. ہر زبان کا لفظ ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک. چیمٹی کہتی ہے انت عاجز، تو عاجز ہے. والطلب من العاجز غیر جائز، تے عاجزاں کولو منگنا جائز. حضرت سلیمان نے اس کی بات سنی نا، بادشاہ بھی ہے نا، تو حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنا وجود نہیں دیکھتی، ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کرن لگی ہوئی ہے. فلا بد
لن تطلبنی شیئا، جب تک تو کوئی چیز مانگے گی نہیں نا میں تیری جان نہیں چھوڑنی، کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا۔ پھر چیونٹی نے کیا مانگا؟ پھر میں وہی عربی کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، اور ایسی آسان عربی ہے مجھے ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا، کر دوں گا کہ کوئی 5% کو نہ بھی سمجھ آئے تو چلو ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ جب چیونٹی نے دیکھا نا بھی پیغمبر ہیں پھر بادشاہ ہیں، ضد کر گئے ہیں کوئی نہ کوئی شے ضرور مانگو، تو چیونٹی کہتی ہے ضد فی رزقی وَزِدْ فِي عُمْرِي، جتنی زندگی میرے رب نے میری بنائی ہے نا تھوڑی جی ودھا دے۔ وَزِدْ فِي رِزْقِي، تے جتنی روزی رب نے میری مقرر کی ہے نا او روزی تھوڑی جی ودھا دے، میری روزی بڑھا، میری زندگی بڑھا دے، میری روزی بڑھا دے، میری زندگی بڑھا دے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اطلبی شیئن ما فی یدی، او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ تے چوے، او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ تے چوے۔ زندگی دی ڈور ودھانا میرے ہاتھ تے نہیں، روزی ودھانا میرے ہاتھ تے نہیں۔ آگے سے چیفٹی کہتی ہے اِنَّا قَضَال حَوَائِجْ من اللہ، اگر کچھ شیاں تیرے ہاتھ ہیں تے کچھ شیاں تیرے ہاتھ نہیں، تیرے کول کیوں منگا، اس کول کیوں نہ منگا جس دے ہاتھ سب کچھ ہے، سب کچھ۔ جی آیا نو جی حسن فضال سے تشریف لائے، ہمارے ملک کے نامور نعت خان ہیں جی، ماشاءاللہ تشریف رکھیں جی۔ میں تے اپنا وقت پورے کر کے جاتا انہاں بندیوں کو پوچھ لو۔ میں نے کیا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر نعمت کا کیا ادا کرنا چاہیے، اور شکر بھی اسی وقت ادا کرنا۔ بس آخری بات کہتا ہوں، آخری بات ہے مطلب نہیں کوئی 5 منٹ جان چھوڑا لگا ہوں، آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر، کیونکہ نعمت کرنے والا وہی، نعمت جو اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، زور سے کہو یار، رضی اللہ تعالی، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، اور ماں بھی ایسی جسے رب نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے۔ قرآن میں رب نے کہا کہ میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری کیا ہیں؟ مائیں۔ ان پر منافقوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدکاری کا الزام لگا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ام المومنین پہ الزام دھرا۔ منافقوں نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو نبی کی بیوی ہے، صدیق کی بیٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ یہ بدنام ہو گئی نا تو پورا دین ہی، نبوت کا گھرانہ بدنام ہو جائے گا، ابو بکر کا گھرانہ، مومن منہ چھپائے پھریں گے۔ نبی پاک نے مشورے شروع کیے صحابہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ ام المومنین کو پتہ چلا کہ یوں بات ہو گئی ہے تو انہوں نے اجازت لی اور اپنے لے کے چلے ماں باپ کے گھر۔ کہتی ہیں 7 راتیں یہ خبر سن کے مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نیند نہیں آئی۔
بخاری سے پڑھ رہا ہوں، بخاری سے. کہتی ہیں میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا، میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا. حضرت ابو بکر الگ پریشان، حضرت عائشہ کی والدہ الگ پریشان، سارا گھرانہ ہی پریشان. مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے. ایک مہینے کے بعد میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف رضی اللہ تعالی. دروازے پہ دستک دی. حضرت عائشہ کی والدہ نے دروازہ کھولا. حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ہے ام رومان. ام رومان یہ میرے نبی کی ساس بھی ہوئی. میرے نبی نے کہا اگر کسی نے جنت کی حور دیکھنی ہو تو عائشہ کی ماں کو دیکھے. علماء کہتے ہیں کہ یہ حسن کی وجہ سے کہا کہ وہ جنت کی حوروں کی طرح حسین تھی. میں کہتا ہوں نہیں، یہ ان کی پاکیزگی کو دیکھ کے. اتنی مقدس اور پاکیزہ عورت تھی کہ جیسے جنت کی حور. آج نبوت کا چاند ابو بکر کے دروازے پہ آ گیا. آپ اندر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ خود راوی ہیں، خود لیٹی ہوئی ہوں، قریب آ کے بیٹھ گئے. مجھے کہنے لگے عائشہ تو ہی حقیقت حال بتا، کیا ہوا ہے، صحیح صورتحال بتا. میں نے کہا میں نے اپنا مقدمہ آگے بھیج دیا ہے، میری حالت یوسف کے باپ کی طرح ہے. کہتی ہیں فرط غم کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا. غم کی وجہ سے میری حالت یوسف کے باپ کی طرح ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی اللہ. میں اپنے غم کی فریاد کس کے آگے کرتا ہوں؟ میں نے بھی اپنے غم کی فریاد اللہ پہ چھوڑ دی. کہتی ہیں یہ جواب دینے سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب سے کہا بابا بتاؤ. انہوں نے کہا بیٹا میں کیا کہہ سکتا. میں نے اپنی والدہ سے کہا ماں اماں آپ بتائیں. انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا. پھر مجھ سے پوچھا تو میں نے یہی جواب دیا کہ میں نے مقدمہ اگلی عدالت میں درج کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آقا نے سر پہ چادر ڈالی اور میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی. یہ رازدار نبوت بھی ہے، اس کے گھر میں وہی اترتی. آپ نے چادر ڈالی، میں سمجھ گئی کہ وہی کا نزول شروع ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جو آپ نے چادر ہٹائی نا تو آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینے کے قطرے تھے. سردیوں میں بھی وہی آتی نا تو آپ کے ماتھے مبارک پہ پسینہ آ جاتا، اس کا بوجھ وہی کا. میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ اس پسینے کا ذکر کس طرح کرتی ہے ذرا سنیے. میری ماں نے کہا آقا نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر موتیوں کی لڑی لگ گئی. موتیوں کی لڑی لگ گئی ہے. اور آپ نے چادر ہٹا کے پہلا جملہ کہا عائشہ تجھے خوشخبری ہو، تیری پاک دامنی کے لیے رب نے قرآن میں سورت نور کی 18 آیتیں اتار دی ہیں. 18 آیتیں اتاری ہیں تیری پاک دامنی. شان امی عائشہ صدیقہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ذہن میں آتا تھا، میرے دل میں آتا تھا اللہ میرے نبی کو بتائے گا ضرور، خواب میں بتا دے، الہام کر دے. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری پاک دامنی کا تذکرہ کتاب اللہ میں
قیامت تک محرابوں میں پڑھا جائے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جتنا ستھرا آمنہ کا لال ہے اتنی ستھری اس کی اہلیہ عائشہ صدیقہ بھی ہے۔ 18 آیتیں اللہ نے اتاری۔ بولو یار، خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ جماعت اٹھا کر ابو بکر بھی، ام رومان بھی مسکراہٹے، رب نے اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری ماں کہنے لگی اٹھ عائشہ، نبی پاک کا شکریہ ادا کر، اٹھو۔ خدا دی قسم ہے یہ جملے میری ماں کے سوا کہہ بھی کوئی نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ جملے نہیں کہہ سکتا جو میری ماں نے کہے تھے۔ جب والدہ نے کہا اٹھ عائشہ، نبی پاک کا شکریہ ادا کر، تو میری ماں نے کہا ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ شکریہ اس عرش والے کا ادا کروں گی جس نے میری پاک بازی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ شکر کرنا ہے تو ہر نعمت کا شکر کرنا ہے، اور شکر بھی کس کا ادا کرنا ہے؟ آج ہمارے عزیز سجاد اشرف پہ ایک نعمت اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس کو نعمت کہا، آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا ہم نے تمہیں ماں باپ والا بنایا، ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا۔ جی یہ سسرال والے میں اللہ نے اپنی نعمتیں ذکر کی، وہ ایک رشتہ جڑ رہا ہے، دو گھرانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے، دو خاندانوں کے درمیان دو فرد مل رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت، اللہ اسے قائم رکھے، اللہ اسے قائم رکھے۔ دیکھیں ہر طرف میں تو پرچی نہیں دینے لگی، میں بس چند منٹوں میں ایک سماجی سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ جو شادی ہوتی ہے، کچھ مولویوں کی گل بھی کریے یار، یہ جو شادی ہوتی ہے شادی، اس میں جب آپ چراغاں کرتے ہیں تو کدی حساب کیتا جی کہ کتنے تو ہویا؟ 9 کرو جی کرو، پتر روز روز پرنانے نے، آتش بازی کوئی حساب، کوئی حساب، مہندی کا جلوس کوئی حساب، دیگے کوئی حساب، کھانا کوئی حساب، رشتہ داروں کے کپڑے کوئی حساب۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آئیں گے نا اور رجسٹر پہ لکھیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے فیس کتنی ہے جی تہاڈی؟ اب شروع ہو گیا حساب کتاب، تہاڈی فیس کتنی ہے جی؟ تو مولوی صاحب نے کہا 2000۔ 2000 آتش بازی کے وقت نا، بیٹا آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو انشاءاللہ اچھی خدمت کریں گے۔ تو جب ہر طرف یار خرچ کرتے ہو تو مولویوں کو کوئی مربے ہیں یار، ان کی کوئی دکانیں ہیں؟ کمال ہوگی۔ میرے بڑے چچا کہا کرتے تھے تساں جیوو تو اساں مردے ہاں، تساں جیوو نا اساں مردے ہاں، اساں تاں جینے ہاں جدا تساں مرو تا۔ پھر 40 دن جا رہی ہے جناب روٹیاں اور یہ، تو بڑا اہتمام ہوتا ہے یار، لائٹنگ کا، مہندی کے جلوس کا، جہیز کا، آتش بازی کا، کھانے کا، دیگوں کا، ہوٹل کا، بڑا انتظام ہوتا ہے، بڑی توجہ ہوتی ہے۔ اور سچی سچی گل کرنا، جب خطبہ نکاح ہوتا ہے، جب خطبہ نکاح ہوتا ہے کتنے لوگ سنتے ہیں اس کو؟
اور ہوٹلوں میں جو ہوتا ہے، میں تو اکثر نکاح پڑھایا نہیں کرتا، مطلب میں نہیں سمجھنا میں فیسا لیندہ رہنا، میرے کو رجسٹر بھی کوئی نہیں تھا، فیس بھی کدی نہیں لئی۔ ویسے علماء کو آپ خدمت کیا کریں، جو محلے کے عالم ہیں، امام ہیں، ان کی خدمت کیا کریں۔ تو ہوٹلوں میں کبھی کوئی دوست مجبور کرے جی آؤ جی نکاح تسی پڑھانا، تو میں حیران ہوتا ہوں یار، وہ میز سٹیج پہ جو 10-12 بندے بیٹھے ہیں وہ بھی انہوں نے مجبوری ہے۔ کوئی لڑکی کا باپ ہے، دولے کا باپ ہے، چچا ہے، کوئی وکیل ہے، ورنہ انہوں بھی کوئی نہیں سی پڑھا۔ وہ چند لوگ بیٹھے ہیں، ادھر شور ہے جناب، یہ خطبہ ہو رہا ہے۔ اور نکاح میں اصل چیز ہے کیا؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو خطبے میں میرے نبی آیتیں پڑھا کرتے تھے اور آج ہم بھی وہ آیتیں پڑھتے ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ تینوں آیتوں میں ایک ہی ذکر ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ سچی سیدھی اور درست بات کہا کرو، گل کر دیں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ خطبہ نکاح میں جناب، خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، میرے آقا پڑھا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ موقع خوشی دا، خوشی والی آیتیں کوئی نہیں، خوشی والی آیتیں پڑھی جاتی جن میں کوئی جنت کا ذکر ہوتا، حوروں کا ذکر ہوتا، نکاح کا ذکر ہوتا، اور میرا نبی کون سی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچ کے حساب دینا ہے۔ یہ آیتیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ یہ آیتیں اس لیے پڑھی جا رہی ہیں، آج دولے کو بھی سنایا جا رہا ہے، دلہن کو بھی سنایا جا رہا ہے، ساس کو بھی سنایا جا رہا ہے، سسر کو بھی سنایا جا رہا ہے، سب کو، برادری والوں کو بھی سنایا جا سکتا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ تو ساں ڈنڈے دے زور نال ایک دوسرے دے حقوق پورے کرانے چاہو، کراؤ کرو، عدالت کے ذریعے کرواؤ۔ دولے کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، بیوی کے حق پورے کر، نہیں ہو۔ ساس کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو، بہو کے حق پورے کر، نہیں کروا سکتے۔ ایک دوسرے کے حقوق تب پورے ہوں گے جب دل میں اللہ کا، اس لیے میرے نبی پڑھا کر آج سمجھایا جا رہا ہے، ڈرو اللہ سے، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ درست بات کہو، سچی بات کہو۔ یہ نکاح میں پڑھایا جا رہا ہے، نکاح میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ آپ معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں، برادریوں والے ہیں، سچی سچی گل کرنا، ڈنڈی نہیں مارنی، قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، سیدھی بات۔ جب خدا نہ خواستہ ناچاکی ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو گئی، بہو جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ روٹھ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، لڑکی والوں کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ قصور ساڈی دھی دا، پتہ ہوتا ہے، مندن مانتے ہیں، یا لڑکے والوں کو پورا پتہ ہے کہ قصور ساڈے لڑکے دا، مندن نہیں مانتے، ڈنڈی مار، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے۔ آج خطبہ نکاح میں سب کو بتایا جا رہا ہے، قولوا قولا سدیدا، بات کرنے میں ڈنڈی نہ مارا کرو، ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کیا، جس کا قصور ہو اس کو قصوروار ٹھہراؤ۔ بہو بیٹی بن کے زندگی گزارے اور ساس ماں بن کے زندگی گزارے، ساس نہ بنے، کیا بنے؟ ماں بنے، اور وہ بہو نہ بنے، بیٹی بنے۔ کوئی رولے ہی نہیں، رولے ہی کوئی۔ وہ شادی کی نا لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی، تو کسی نے اس مائی سے پوچھا، وہ دھی پر نائی آیا سنا کیسا کہ پوچھ دیں، ایسا جوائی اللہ ہر کسی نو دے وے، جتنی کمائی ہوتی ہے نا میری دھی دی تلی تے آ کے رکھ، ماں لے پاسے تے مڑ کے ویکھ دائی،
تے سنا پتر پر نہ آیا آکے کے پوچھ دیئے جو کچھ کما کے لاتا ہے بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے ساڑھے والے پاسے تے مڑ کے ویکھ دئی دھی والے پاسے ایو گل چنگی لگ دی تے بہو والے پاسے ایو گل کیوں تم اسے بیٹی سمجھو نا اور وہ بہو جو ہے ساس کو کیا سمجھے میں نے آج خوشاب میں بھی کہا یہاں بس آخری میرے لفظ ہے یہ جو ہمارے حفظ کی کلاسیں نہیں ہیں حفظ کی کلاسیں قاری صاحبان پڑھاتے ہیں کوئی قاری صاحبان یہاں ہیں تو ناراض نہ ہو یار میں ان سے پیشگی معذرت کر لیتا ہوں یہ لاٹھی چارج بڑا کرتی لاٹھی چارج میں لکھ میری اپنے قاریوں سمجھایا نہ ماریا کرو بچیاں نہ ماریا کرو 7-8 سال دا بچہ جڑا نہ اس نو اکھ بندہ وکھائے نا اللہ دی قسم دی پیشاب نکل اس نو مارن دی کیڑی ضرورت ہے لیکن پائپ رکھے ہوئے پائپ اسے مارتے لٹا کے چنگی طرح مرمت کی تو میں نا سوچتا رہا پھر من سمجھ آئی کہ ایک قاری صاحب بھی کدی طالب علم سن انہاں دے استاد انہاں نو مار دے سن یہ لیکے مار کے رکھ دے سن 2 3 4 5 اساں استاد بننا نا یہ سارے بدلے اساں شاگرداں کولوں پتہ نہیں ہرنولی کے لوگ میری بات کو سمجھے نہ سمجھے یہ جو ساس ہوتی ہے نا یہ کبھی بہو بھی ہوتی ہے پتہ نہیں سمجھیو کہ یہ جو ساس ہوتی ہے نا یہ کبھی بہو بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی نا تو یہ بھی لیکے مار کے رکھتی تھی میں ساس بڑھنا نا میں سارے بدلے لیکن اللہ ہماری دعا ہے اللہ اس گھرانے کو آپ اختلاف سے انتشار سے اللہ محفوظ رکھے اور اللہ اس گھرانے کو پیار محبت الفت ان کے درمیان محبت اور پیار کی اللہ فضائیں پیدا فرما دے وما علینا الا البلاغ